نور تیار ہو جا، تھوڑی دیر میں خالہ بانو رشتے والوں کو لے کر آ رہی ہیں۔ کلثوم نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا۔ نور جو موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی کلثوم کی بات پہ چونک گئی۔ اماں اتنی کیا جلدی ہے یار؟ جلدی ہے کیونکہ تم اب بچی نہیں ہو، صفیہ کا بھی اسی ہی عمر میں رشتہ لگا تھا، کپڑے نکال لیے ہیں، تیار ہو جا، جانا کلثوم کہہ کر روم سے چلی گئی۔ نور اب منہ بنا کر بیٹھی تھی، تبھی ہادی روم میں آیا۔ کیا ہو گیا؟ فرعون کی بیوہ کی طرح منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ہادی نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، جا تو یہاں سے۔ نور منہ گھما کر بیٹھ گئی۔ رو رہی ہے تو؟ ہادی نے چہرہ اپنے جانب کر کے بتایا۔ بتا مجھے کیا ہوا؟ خالہ بانو آج رشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ نور اب آنسوں سے رو رہی تھی۔ لگتا ہے خالہ بانو کو بیلن کھا کر سکون نہیں ملا۔ پریشان نہیں ہوتے، ہادی ابھی زندہ ہے، اگر لڑکا مجھے اچھا لگا تو میں کچھ نہیں کروں گا، اگر مجھے لگا تیرے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر تو دیکھی۔ ہادی تھا کمال، کہا تجھے خوش ہونا چاہیے کہ میں چلی جاؤں گی گھر سے۔ نور نے ہنستے ہوئے آنسوں صاف کر کے کہا۔ ارے پاگل، مانتا ہوں جلدی ہے تجھے بھیجنے کی، لیکن پھر سوچتا ہوں تو چلی گئی تو میں بور ہو جاؤں گا نا۔ آج بڑے اچھے موڈ میں لگ رہا ہے۔ ہاں بس ایسی ہی بات ہے، اب تو تیار ہو جا، ہادی کہہ کر چل گیا۔ نور تیار ہونے چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں سارے بڑے اور رشتے کے لیے آئی آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نور بار بار ہادی سے نظروں کے اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے لڑکا؟ نور تم جاؤ بیٹا، ارمان صاحب نے نور کو اندر جانے کو کہا۔ لڑکا دیکھنے میں بہت ہی کوئی سیدھا لگ رہا تھا، ذرا چلیں اوپر ہوا کھا کر آتے ہیں، ہادی نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چھت پہ لے آیا۔ اوپر آتے ہی ہادی نے اس کا کالر پکڑا۔ بیٹا اگر تو نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تو دیکھنا کیا حشر کروں گا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں تجھے اردو سمجھ نہیں آتی؟ اور اب بھی بولوں جو کہا ہے، اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنا۔ ہادی نے ٹھیک طریقے سے اسے سمجھا دیا۔ نور اپنا دوپٹہ استری کرنے لیے رکھ کر گئی تھی، ہادی کی جیسی نظر پڑی۔ ہادی نے کارنامہ انجام دے دیا، اس نے نور بھلے مدد کی تھی لیکن وہ بریک اپ والی حرکت نہیں بھولا تھا۔ نور واپس آئی تو دوپٹہ جلا ہوا تھا۔ نور کو پتا تھا یہ حرکت ہادی کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ نور چیختے ہوئے روم میں آئی۔ ہادی، سائمہ اور کلثوم ساتھ ہی بیٹھے۔ اماں، اس منحوس نے میرا دوپٹہ جلا دیا۔ نور جلا ہوا دوپٹہ ہاتھ میں لیے دکھا رہی تھی۔ ہادی، پھر شروع تیری حرکت؟ سائمہ نے ماتھے پہ ہاتھ مار دیا۔ کہا کیا شروع؟ میں نے ختم کب کیا تھا؟ بدلہ تھا بدلہ، اگر تجھے یاد ہو تو۔ فرعون کی بیوہ؟ ہادی مجھے بول رہا ہے؟ تو خود کی شکل دیکھی اپنی؟ بالکل مچھل کالونی کے سلمان خان لگتے ہو۔ ارے لڑکی، کیا کر لے، بڑا ہے تجھ سے۔ کلثوم اس کا ایک ہاتھ بازو سے پکڑی اور اسے لابق سے روک رہی تھی۔ خود کو دیکھا کبھی؟ ہاں، منہ تو ہے ہی فرعون کی بیوہ کی طرح، اور زبان تو اتنی تیز ہے کہ کینچی دیکھ لے تو اپنے کان پکڑ لے۔ ہادی نے بھی اپنی طرف سے بھرپور جواب دیا۔ مما، اس ہادی کو بولے میرے جو دوپٹہ جلایا ہے مجھے اس کے بدلے نیا لا کر دے۔ دیکھ وہ ہادی کی طرف گئی تھی خونخوار نظروں سے، لیکن مخاطب وہ کلثوم سے تھی۔ چچی سمجھا لیں اسے، منہ توڑ دوں گا اس کا میں اگر اس نے اب میرا نام بگاڑا۔ ہادی مزید تپ گیا اور اس کی جانب لپکا۔ ارے بے حیا، ہاتھ اٹھائے گا اس پہ؟ سائمہ نے ہادی کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکتے ہوئے کہا۔ دونوں گلی کے لڑکوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کی مائیں دونوں کا ایک ایک بازو تھامے دونوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لکھ لے، کسی دن کچرے سے تیری بوری بند لاش ملے گی، لاش، اور پتا ہے اس لاش کا قاتل کون ہوگا؟ میں، ہادی نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ارے جا جا، بڑا ہے قتل کرنے والا، اس سے پہلے ہی زہر دے کر مار دوں گی تجھے، کمرے سے چیختے ہوئے آواز لگائی۔ دیکھ تو بیٹا۔ ہادی پھر کمرے کے دروازے پہ آیا اور کہا۔ ہادی اور کچھ کہتا سائمہ کی اڑتی ہوئی چپل ہادی کو پڑی۔ ہادی، دفعہ ہو جا، گھوم کر شکل اپنی نظر نہ آئے تو۔ صحیح ہے اماں، صحیح ہے، غلط کر رہی ہے وہ، تم۔ ہادی نے وہی کہا۔ تو جاتا یا اٹھوں میں؟ سائمہ نے کہا۔ شام میں کلثوم کے پاس فون آیا خالہ بانو کا، انہوں نے ہادی کی یہ حرکت بتا دی۔ ہادی ابھی دن کو لڑ کر باہر گیا تو واپس آیا تھا، دروازے پہ سائمہ ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی تھی اور ساتھ ہی نور منہ لٹکا کر۔ اماں، کبھی تو پھول ہار سے استقبال کیا کر، جب دیکھو جھاڑو، چپل اور بیگ سے استقبال کرتی ہو۔ ابھی تو میرا دل کر رہا ہے میرے اس ہاتھ جھاڑو کی بجائے بندوق ہوتی۔ اماں، نہ جانے کیوں مجھے تیرا یہ روپ اور اس منحوس کا یہ لٹکا منہ دیکھ کر لگ رہا ہے میرے نصیب میں کتے دوڑ رہے ہیں۔ ہادی کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔
یہ لٹکا منہ دیکھ کر لگ رہا ہے میرے نصیب میں کتے دوڑ رہے ہیں۔ ہادی کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ کلثوم نے صحیح کہا تھا، اس کا مطلب جو لڑکا نور کا رشتہ لے کر آیا تھا، جسے تو نے چھت پہ لے جا کر دھمکایا تھا، یعنی اس ملعون سے بول دیا نور بھاگ۔ ہادی نے کہہ کر نور کے ساتھ دوڑ لگائی۔ سائمہ کو دونوں پورے گھر میں دڑا رہے تھے۔ اماں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو اس منحوس کا منہ دیکھ کر اسے ڈرایا تھا۔ ہادی ادھر ادھر بھاگتے سائمہ کے حملوں سے بچتا صفائی دے رہا تھا۔ ہادی مجھے پہ مت ڈال، سب میں پریشان ہو گئی ہوں تم دونوں سے۔ سائمہ آگے بڑھی، دونوں الگ الگ سمت میں بھاگے۔ نور اپنے روم میں جا کر لاک ہو گیا اور ہادی باہر بھاگ گیا۔ اب کیا ہوا؟ ابی جان کے سامنے دونوں گردن جھکا کر مظلوموں کی طرح بیٹھے تھے۔ ابی جان میں بتا رہی ہوں، میں بہت پریشان آ گئی ہوں، آپ کچھ کریں دونوں کا، سائمہ نے کہا۔ سائمہ صحیح کہہ رہی ہے ابی جان، اتنے بڑے ہو گئے ہیں دونوں لیکن عقل گھٹنوں میں ہے۔ ہادی سے پوچھیں کیا دھمکی دی تھی اس لڑکے کو؟ کلثوم نے بھی سائمہ کی حمایت کی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ تم دونوں کی ماں باپ سے تو ڈرتے نہیں ہو، اور ماں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہ حرکت جو کی تم نے درست تھی بتاؤ؟ ابی جان بھی آج غصے میں تھے۔ ابی جان میں تو اس کے لیے کیا ابی جان، لیکن اماں کو بھی تو اتنی جلدی ہے۔ نور نے سر جھکا کر دہمی آواز میں کہا، تم لوگوں کے باپ کی بھی خبر لیتا ہوں، دونوں کے باپ کو ہوش نہیں ہے اور تمہارے انتظام کا بھی سوچ لیا ہے۔ سام آ جائے صفیہ کے نکاح کے لیے، واپس تم اس کے ساتھ جاؤ گے، اسٹڈی تو ہو گئی ہے مکمل، اب وہاں تم جا کر نوکری کرو گے۔ لیکن ابھی ہادی نے کچھ بولنا چاہا۔ چپ بالکل۔ گھر میں تیاری زوروں پر تھی، نکاح کی پھوپھی وی بہن بھی آ گئی تھی، سب بیٹھے دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے ساجدہ یہ کیا کھاتے ہیں تمہارے بچے جو اتنے خاموش طبیعت ہیں؟ کیا مطلب؟ کلثوم مطلب یہ میرے گھر میں جو 2 دن رہتے ہیں یہ تو کبھی ایسے نہیں خاموش ہوتے۔ اماں بس کر دیں، پورے خاندان میں مجھے اور اس بے روزگار کو بدنام کر رکھا ہے۔ نور نے جھٹ سے کہا، ابے او فرون کی بیوہ حمایت کر رہی ہے، تو طریقے سے کر۔ ہادی کو بے روزگار لفظ برداشت نہیں ہوا۔ او بے روزگار، ایک تو حمایت کر رہی ہوں، اوپر سے تو میرے اوپر ہی بندوق تان رہا ہے۔ ارے بس کر دو، سکون امن۔ عاصم نے دونوں کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عاصم بھائی اس منحوس کو بولیں چپ کر جائے۔ ارے لڑکی بڑا ہے، کچھ خیال کرو، ساتھ بیٹھیے۔ لینا نے کہا۔ لینا اس کو بولو منہ نہ لگے میرے۔ ہادی بھی کہاں رکنے والا تھا۔ ارے تجھے منہ لگاتا کون ہے؟ بس کرو چپ بالکل۔ دونوں کھانا کھاتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے۔ سائمہ نے دونوں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، مگر اماں چپ کرتا ہے تو یا جھوٹی جوتی اٹھاؤں میں؟ اگر کھانا ہے تو چپ سے کھاؤ، میں نے کھانا ہی نہیں ہے، کھاؤ۔ ہادی تپ کر چلا گیا۔ کرو دونوں کا سجدہ۔ تم بتاؤ بیچاری کلثوم سر تھام کر بیٹھ گئی۔ نہیں کریں فکر، بھابھی ہو جائیں گے ٹھیک بیچاری ساجدہ کہتی بھی تو کیا کہتی، آج نکاح تھا، سارے مہمان ہال میں آگئے تھے۔ ہادی کھڑا سام سے بات کر رہا تھا، تبھی ہادی کھڑا سام سے بات کر رہا تھا۔ کلثوم نے آواز دی، چاچی وہ ذرا نور کو پارلر سے لے آنا۔ لیکن چاچی وہ بندریا نہیں آئے گی میرے ساتھ، جا تو آ جائے گی، کلثوم نے کہہ کر اسے روانہ کیا۔ ہادی پارلر لینے پہنچا تو نور باہر ہی آ رہی تھی۔ او نارکلی آ جاؤ۔ تم کیوں آئے لینے باجی، اس ٹائم میں ہی تھا جو آیا، نہیں آنا تو ٹیکسی سے آ جاؤ، ہادی نے کہا۔ مارو نہیں آ رہی ہوں۔ نور آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ ہادی اوپر سے نیچے تک نور کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، اچھی لگ رہی ہوں نا؟ نور ہائے نور، ہادی نے بڑے پیار سے کہا۔ ہاں ہادی، نور بھی خوش فہمی کا شکار ہو گئی، کتنا منہ پر میک اپ تھوپا ہے کہ اصلی منہ تیرا نظر ہی نہیں آ رہا۔ نور کو ہرگز اس کی امید نہیں تھی۔ نور نے ہادی کو مارنا شروع کر دیا۔ منحوس، اب چلو، نور نے منہ پھلا کر کہا۔ صفیہ کا نکاح عاصم سے ہو گیا تھا، فنکشن ختم ہو گیا تھا، سب گھر آ گئے تھے، چائے پلا دے کوئی اب؟ بس پھوپھا نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، میں بناتی ہوں نور کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ نور کھڑی چائے بنا رہی تھی، تبھی روشان آیا۔ نور آپی، ہاں بولو آپی، مجھے ذرا میک اپ دے دیں۔ اچھا رکو، تبھی ہادی بھی آ گیا۔ کیا کر رہی ہو فرون کی بیوہ؟ ہادی نے چائے کی دیچکی میں دیکھتے ہوئے کہا، زہر بنا رہی ہوں، پیو گے؟ نہیں تم پی لو، مجھے کچھ سکون ملے گا، جہنم میں جاؤ۔ اچھا چھوڑ چائے، مجھے بھی دینا۔ سام بیٹا کیا سوچا؟ میں نے جو کہا تھا ابی جان، میں نے آپ کو بتایا تھا میں نہیں لے جا سکتا ہادی کو ساتھ، بہت مشکل ہے، چلو خیر ہے۔ ابی جان سام سے بات کر رہے تھے اور پیچھے سے ہادی چھپ کر سن رہا۔ جا سکتا
ابھی شام سے بات کر رہے تھے۔ ہادی ناچتے ہوئے اوپر آ رہا تھا، تبھی زینے پہ نور سے ٹکرایا۔ ناچ تو ایسے رہا ہے جیسے اپنی شادی کی خبر سن لی ہو، یہی سمجھ لو۔ بیٹا تیرے ارمانوں میں پانی پھر گیا، میں نہیں جا رہا سام کے ساتھ۔ اوہ مزے مزے، منحوس انسان بے روزگار، پتہ نہیں کب عذاب اترے گا سر سے۔ نور منہ گھما کر چلی گئی۔ کسی ہٹی اس منحوس کی۔ ہادی ناچتا ناچتا چلا گیا۔